الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ چند دنوں سے پورے ملک میں ایک بات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور قرآن سے متعلق جو ایک شخص نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے، اس سے متعلق بہت سارے لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اور ہر علاقے میں دانشوران، ذمہ داران، علماء کی جانب سے اس سلسلے میں وضاحت اور اس سلسلے میں اپنے بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے سے تو ہم سب واقف ہیں کہ ایک شخص وسیم رضوی، اس نے یہ رٹ دائر کی ہے، قرآن پاک کی 26 آیتیں علیاذ باللہ، ان سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، اور چاہیے کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے مٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، حذف کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرارت اور سازش ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گئے، بڑے بڑے سورما، علماء، محققین، ہر قوم اور ملت کے دانشوران، اپنے اپنے علم میں ذوق اور رسوخ رکھنے والے بڑے بڑے دگج لوگ دنیا میں گزرے ہیں، آج تک ان لوگوں کو جو اعتراض اور اشکال نہیں ہوا، ایک معمولی قسم کے انسان کو وہ اشکال پیدا ہو، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سنجیدگی سے لینے والا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک شرارت ہے، ایک سازش ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے ملک میں ایسے حالات آ چکے ہیں، بہت سارے ہمارے ملک کے اہم بنیادی ضروری مسائل ہوتے ہیں، اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ان سے لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے اور ان اہم مسائل سے ہٹا کر معمولی چیزوں میں الجھانے کے لیے اس طرح کی سازشیں اور شرارتیں
پہلے سے کافی مرتبہ ہوتی آ رہی ہیں، اور انہی سلسلے کی کڑی میں سے یہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ کافی عرصے کے بعد، ایک بڑی لمبی مدت کے بعد ہمارے ملک میں یہ حالات دیکھنے میں آئے کہ عام لوگوں نے ملک کے بنیادی اور اہم مسائل پر بات کرنا شروع کیا ہے۔ کسان آندولن کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ صرف دہلی اور اطراف تک نہیں رہا، بلکہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کا شعور پیدا ہوا، لوگوں کو حکومت کی مکاری سمجھ میں آنے لگی، اور ہر صوبے میں بلکہ ہر ضلع میں کسان اپنی آواز بلند کرنے لگے اور حکومت کے خلاف مورچہ قائم کرنے لگے۔ تو ایک مسئلہ بنیادی جو اہم تھا اسے لوگ جاننے لگے اور اسے آواز اٹھانے لگے۔ پھر اسی سے جڑی ہوئی چیز مہنگائی، ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، روزگار کی کمی ہو رہی ہے، ہر طرف سے بھوک مری تنگ دستی کے حالات ہیں۔ تو ان مسائل پر لوگ سوچنے لگے، آواز اٹھانے لگے، ان مسائل کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ تو اب پھر دوبارہ وہی چالاکی، وہی شرارتیں، وہی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو کسان آندولن سے، مہنگائی کی فکر سے، روزگار کی کمی پر سوچنے سے ہٹایا جائے، اور کوئی ایک ایسا مسئلہ ان کے درمیان لا کر رکھ دیا جائے کہ تمام لوگ اسی میں مشغول ہو جائیں اور اصل مسئلے دب جائیں اور رہ جائیں۔ تو اسی کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا، ایک فکر کی گئی کہ ایک آدمی کو، ایسے بہت سارے منافقین ہر قوم میں ملیں گے جو چند کوڑیوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیں، ایسوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک کو تلاش کریں، لاکھوں کروڑوں ملیں گے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں بھی ایسے ہی کچھ منافقین نے ان شر پسند عناصروں کا سہارا بنے اور تعاون کیا۔ اس سے پہلے عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں، بہت سارے چیزوں میں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوئی ہیں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے ہی منافقین نے سہارا دیا ہے۔ گھر کے بھیدیوں نے لنکا ڈھائی ہے، تبھی تو ان لوگوں کو موقع ملا۔ تو اسی طرح اس مسئلے میں بھی ایک عام انسان مل گیا جس سے کچھ حالات پیدا ہو جائیں اور مسلمان اور امت اور قوم اور ملت ان مسائل میں الجھ کر رہ جائے اور اصل مسائل پر مذاکرے اور گفتگو ختم ہو جائیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو کہا گیا کہ ایک رٹ ظاہر کر دے کہ 26 آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ جذبات میں آنے کے اور شور اور ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے، دائر کیا ہے، سپریم کورٹ میں اس کی پیشی ہوگی۔ جو ذمہ دار علماء ہیں اور علاقے کے دانشوران ہیں، ہمارے مسلمانوں کے قائد ہیں، وہ اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، امت کے ہر فرد کو اس میں الجھنے کی اور جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی یہ مسئلہ نہیں، شرارت ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا، واقعی اس آدمی کو قرآن سمجھ میں نہ آتا اور واقعی اس آدمی کو قرآن کی ان آیتوں پر شک ہوتا، اعتراض ہوتا، تو وہ سپریم کورٹ نہ جاتا، وہ علماء سے معلوم کرتا۔
اپنے ہی صحیح اپنے مسلک ہی کے علماء سے جا کر معلوم کرتا، اگر اس کے اندر نیت درست ہوتی، سچائی تک پہنچنے کا شوق و جذبہ ہوتا اور اپنے شک اور اعتراض کو دور کرنے کی فکر ہوتی تو اس طرح کی کارروائی نہ ہوتی۔ یہ جو کارروائی کی گئی یہ سراسر شرارت ہے۔ اگر واقعی 26 آیتوں کے بارے میں اسے لگتا کہ اس میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے دل میں اس بارے میں شک ہوتا تو علماء سے معلوم کرتا۔ حالانکہ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے قرآن میں۔ قیامت تک کوئی انسان قرآن میں شک نہیں کر سکتا، قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی جو ہے پاکیزہ جامع ترین کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض مرتبہ صحابہ کو کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی تو پوچھ لیا کرتے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی تو پوچھ لیا کرتے، قرآن پر اعتراض نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو مشہور سخی حاتم تائی جس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ انہی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت انہوں نے سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے رہنماؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ جو ان کے علماء تھے، جو پادری تھے، جو دین کے جاننے والے تھے، جو قائدین تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے قائدین اور علماء اور رہنماؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ تو عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، نصرانی تھے، مسلمان ہوئے، تو انہیں اس آیت کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نصرانی تھا، میں مسلمان ہوا اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانیوں نے علماء کو خدا بنا لیا تھا۔ میں تو خدا نہیں مانتا تھا، میں مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھا، میں نے تو جو علماء کو خدا نہیں بنایا تھا، اور جہاں تک میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا نصرانیوں نے علماء کو خدا نہیں بنایا تھا، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانیوں نے، یہودیوں نے علماء کو خدا بنا لیا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ نے علماء کو خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ، حالانکہ میں بھی نصرانیت سے آیا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، عدی بن حاتم سے، کہ علماء جس چیز کو حلال کہتے تمہارے یہاں پر، تم اس کو حلال مانتے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا ہم حلال مانتے۔ پھر حضور نے پوچھا، علماء اور رہنما تمہارے جس چیز کو حرام قرار دیتے کیا تم اس کو حرام سمجھتے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم اس کو حرام سمجھتے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کو تمہارے بڑے حلال کر دے اسے حلال سمجھتے، اور جس کو حرام کر دے حرام سمجھتے، تو یہی تو ان کو خدا بنانا ہے اللہ کے علاوہ۔ کہ حلال و حرام کے فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، جب تم نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو یہ حق دے دیا کہ یہ حلال بنائے حرام بنائے، تو گویا کہ تم نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا۔ تب بات سمجھ میں آئی عدی بن حاتم کے، بے شک اللہ کے رسول قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں کچھ چیزیں کمزوری ہوتی ہیں کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے۔
تو اگر واقعی حقیقت ہوتی، سچی طلب ہوتی، علماء سے مسائل معلوم کرتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں. یہ صرف حضور کے زمانے تک نہیں ہے، قیامت تک ہے. یہ اللہ کا اعلان حضور کے زمانے تک نہیں تھا، قیامت تک ہے. جیسے صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے. اگر قیامت تک کسی بھی انسان کو قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، وہ علماء سے معلوم کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں، ایک شرارت ہے. اور پہلے سے آدمی جو سوچ لے کر بیٹھے اور وہ یہ سوچے کہ قرآن میں مجھے یہ بات مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. قرآن تو حقانیت ہے، قرآن تو حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. ہاں دیکھنے والوں میں کمی ہو سکتی ہے، پڑھنے والوں میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہو سکتی. بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہ دیکھنے والوں کی نظر سے اس کا جو ہے لوگ جو ہے تجزیہ کرتے ہیں. ایک آدمی بھینگا ہے، ترچا ہے، اب اسے ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے. کسی آدمی کے آنکھ میں کمزوری ہے، اسے ایک چیز دو نظر آتی ہے، تو وہ ایک چیز دو نہیں ہے، اس کے آنکھ میں کمزوری ہے. ایک آدمی بخار میں مبتلا ہے، زبان میں کڑواہٹ ہے، اسے میٹھا بھی دے دو کڑوا لگے گا. اس کے وہ مٹھائی میں کڑواپن نہیں ہے، اس کے زبان میں کڑواپن ہے. اس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، کھٹاس آ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ مٹھائی جو پوری دنیا والوں کو شیرینی تقسیم کر رہی ہے، وہ مٹھائی بھی اسے کڑوی نظر آتی ہے. کمزوری اور کمی اور عیب اس مٹھائی میں نہیں، اس بیمار کی زبان میں ہے. تو دیکھنے والا جیسی نظر سے دیکھتا ہے، سامنے کی چیز ویسی نظر آتی ہے. اگر کسی کو شک ہو، اعتراض ہو اللہ کی کتاب پر، اب وہ اس انداز سے دیکھے تو اس کی کمزوری ہے، ورنہ قرآن میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے. جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا ہے، مالک الملک ہے، رب العالمین ہے. اسے جھوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے کیوں بولتا ہے؟ کسی کے ڈر میں آ کر، دباؤ میں آ کر جھوٹ بولتا ہے، لالچ میں آ کر جھوٹ بولتا ہے، کسی جو ہے نفع کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولتا ہے. اللہ تو مالک الملک ہے، رب العالمین ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے. اللہ کو نہ کسی طرح کی لالچ ہے، اللہ کو نہ کسی طرح کا ڈر ہے، دباؤ ہے، تو جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اور اللہ کہہ رہے یہ کتاب سچی ہے، اور ہم اس کتاب پر اعتراض کریں تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو سچا کہا اور اللہ کو جھوٹا کہا. اعتراض اللہ پر، کیونکہ اللہ کہہ رہے میں سچا ہوں اور یہ میری کتاب ہے اور یہ میرا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کلام کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے. جبرائیل فرشتوں کے سردار، فرشتے وہ معصوم مخلوق ہے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں. گناہ کا خیال بھی فرشتوں کو نہیں آتا. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا. کوئی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا. کوئی تسبیح کر رہا ہے، قیامت تک اللہ کی پاکی بیان کرے گا. فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس میں بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی.
ایسی طاقت والے اور ایسی قدرت والے اور ایسی جو ہے اللہ نے قدرت انہیں نصیب فرمائی. کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، اگر ان میں سے ایک بازو کے کنارے سے حرکت دے دیں قیامت برپا ہو جائے. 600 بازو ہیں، اگر ایک بازو کے کنارے سے تھوڑا حرکت دے دے پوری دنیا دھرم برم ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے. تو ویسے جبرائیل کو کیا ضرورت ہے قرآن میں کمی کرنے کی؟ اور جس کی صفت کیا ہے؟ جبرائیل امین، صفت ہی امانت دار، کہ خیانت نہیں ہو سکتی. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. حضرت جبرائیل کی صفت قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ قرآن کو ہم نے اتارا اس فرشتے کے ذریعے جو ہمیشہ عرش کے پاس رہنے والا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جس کا ٹھکانہ ہے، اور مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور کیسا ہے؟ مطاع، اطاعت کرنے والا، ثم امین، اور ایسا اطاعت کرنے والا کہ اطاعت میں امانت داری بھی ہے. حضرت جبرائیل کی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی. ایک بہت بڑی نعمت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں رحمت للعالمین ہوں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہوں، تو اے جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے؟ حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تمہیں بھی، تم جبرائیل ہو، فرشتوں کے سردار ہو، کیا تمہیں بھی میری رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، بے شک آپ رحمت للعالمین ہے، انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، اور میں جبرائیل امین، مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے. تو حضور نے پوچھا کیا ملا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی برکت سے، آپ کو قرآن پہنچانے کی برکت سے اللہ نے میرے بارے میں کہا ذی قوت، بہت زیادہ طاقتور جبرائیل، عند ذی العرش مکین، کہ وہ عرش مکین کے پاس رہنے والے، مطاع ثم امین، ایسی اطاعت کرنے والے جو امانت داری کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ جو میرے صفات بیان کیے گئے، یہ جو میری تعریف قرآن میں بیان کی گئی، آپ کی برکت اور رحمت کی وجہ سے ہے. تو جو جبرائیل کو رحمت ملی ہے حضور کی، وہ کیا شکل میں؟ کہ اللہ نے اعلان کیا کہ جبرائیل امانت دار بھی ہے، اطاعت کرنے والا بھی ہے، طاقتور بھی ہے. تو اس جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے قرآن اتارا. اور کس پر اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بڑے بلند پائے کے اخلاق والے، کہ آپ سے جھوٹ اور کسی آیت کا چھپانا یا کسی چیز کو اپنی طرف سے بڑھانا، اس کی کوئی تصور اور تدبر بھی نہیں کیا جا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صفات والے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، یعنی آپ نے قرآن میں کوئی تبدیلی اور ترمیمی نہیں کی ہے. اور حضور کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بات کرتے مگر وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے. لہٰذا اللہ سچے،
جبرائیل امین امانت دار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی تو مکے میں حضور کے دشمنوں نے سچائی کی گواہی دی. حضور کی امانت داری کی گواہی حضور کے دشمنوں نے دی کہ یہ امین ہے، سچا ہے. جھوٹا کہنے کی ہمت حضور کے دشمنوں کو بھی نہیں ہوئی. مکے والوں نے، حضور کے دشمنوں نے حضور کو بہت برا بھلا کہا، جادوگر کہا، فلاں کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن بڑے سے بڑے دشمن کو بھی حضور کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا. ابو سفیان سے جو ہرقل نے سوال کیا کہ مکے میں تمہارے یہاں پر ایک نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بیان کرو، تو حضور کو کسی طرح سے وہ بادشاہ کے سامنے کمتر سمجھانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن خود کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا، لیکن میری زبان پر حضور کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں تھی. دشمن بھی حضور کو سچا کہہ رہے ہیں. ایسے سچے نبی پر جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ کا کلام اترا، اور اس کلام کے اوپر کوئی اعتراض کرے، اس کی حقانیت کے اوپر اعتراض کرے، فرمایا کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے قرآن پاک پر. لہٰذا یہ کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی بھی ضرورت ہے. یہ جو اعتراض ہوا ہے یہ تو ایک شرارت ہے، ورنہ حقیقتاً جو علم والا ہوگا وہ کبھی قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا. قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا، آیتوں کا نزول ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرانے لگے، یہ سوچ کر، یہ خوف کہ کہیں میں بھول جاؤں گا. حضور جو ہے جبرائیل جب آیتیں لے کر آتے، قرآن اتارتے تو جو ہے دہراتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک، اے نبی جی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، کہ اس لیے کہ اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور آپ کے دل میں جمانے والے بھی ہم ہیں، کہ اس کو تمہارے دل میں جمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ نہ گھبرائیں کہ میں قرآن بھول جاؤں گا، کہ آپ کے دل میں جمانا بھی میری ذمہ داری اور آپ کے زبان سے جاری کرانا بھی میری ذمہ داری، پڑھانا بھی میری ذمہ داری. تو فرمائے کہ ذمہ داری اللہ نے لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی حفاظت حضور کے قلب میں، سینے میں قرآن کی، کہ اللہ نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں، آپ کے سینے میں جمائیں گے بھی ہم اور آپ سے پڑھوائیں گے بھی ہم. تو حضور کو پورا قرآن یاد، اور جیسی یاد، اس کے باوجود آپ نے کوئی غفلت نہیں کی. صحابہ کو بلا کر حضور فوراً قرآن سنایا کرتے تھے، اور سال میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دل میں جماؤں گا، اس کے باوجود حضور جو ہے اتنا اہتمام کرنے والے کہ سال میں ایک مرتبہ حضور قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے. سال میں ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے، اور جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے رمضان میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری رمضان میں حضور نے ایک نہیں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے. 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا، حالانکہ اللہ نے اتارا اور اللہ نے سینے میں جمایا، اس کے باوجود اتنا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ ہر سال حضور حضرت جبرائیل کو سناتے، اور جس سال انتقال ہوا 2 مرتبہ سنایا. اور جیسی کوئی آیت نازل ہوتی حضور صحابہ کو بلا کر
بڑے بڑے صحابہ حضرت زید ابن حارث اور دیگر بڑے بڑے صحابہ انہیں بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں لکھواتے تھے اور لکھنے کے بعد ان سے دوبارہ سنتے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، کہ قرآن میں کوئی کمی پیشی کی گنجائش باقی نہ رہے، قیامت تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ایک جگہ قرآن کی 2 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ انہی 2 صفتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، قرآن جو بنا ہے یہ قرات کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، گویا کہ علماء فرماتے اس کتاب کی میں حفاظت کروں گا۔ کیسے؟ کہ لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر اسے پڑھتے رہیں گے، اس کے پڑھنے سے اس کی حفاظت کروں گا۔ ایک تو طریقہ حفاظت کا وہ پڑھنا، دوسرا طریقہ فرمایا فی کتاب مکنون کہ یہ قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور قیامت تک اسے ہر جگہ پر لکھا جائے گا۔ تو یہ 2 طریقے گویا کہ بنیادی طور پر اللہ نے اختیار فرمائے، اور یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے نصیب فرمائے گئے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ علماء فرماتے ہیں قرآن ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن معجزہ نہیں معجزہ گر ہے، کہ قرآن صرف تنہا معجزہ نہیں ہے، قرآن سے سینکڑوں معجزے اللہ نے حضور کو نصیب فرمائے۔ کہ قرآن سے پہلے کسی کتاب کو سینے میں جمع کر لیا جائے ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان، یہاں تک کہ امت کے معصوم بچے بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرتے۔ ایک معجزہ نہیں معجزہ گر ہے، اس کی وجہ سے کئی معجزے اور کرامتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لیتے ہیں، اور یہ کہ آیت زبر و زیر اور پیش کے جو ہے حرکات کے ساتھ بعینی ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والوں کی لاکھوں کی تعداد ہے، اسے یاد کرنے والوں کی لاکھوں کی تعداد ہے، اس کو لکھنے کا بھی اللہ نے ایسا نظام فرمایا۔ کاتبین اور رسم الخط جو لکھنے کا طریقہ ہے جسے رسم الخط کہا جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ سورہ فاتحہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو لکھنے کا انداز ہے پوری دنیا میں وہی انداز ہوگا۔ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت اللہ نے کی، اس کے بول کی حفاظت بھی اللہ نے کی، اس کے لکھنے کے طریقے کو بھی اللہ نے حفاظت فرمایا۔ اس کے معنی کو سمجھانے والے لاکھوں کروڑوں علماء ہر زمانے میں ہیں، اور اس آیتوں کی شان نزول کو اور اس کی تفسیر بیان کرنے والے لاکھوں کروڑوں مفسرین ہر زمانے میں ہوں گے، اور اس سے مسائل کو نکال کر امت کو دین پہنچانے والے فقہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہر زمانے میں پائے جائیں گے۔ قاریوں کی کمی نہیں ہے، حافظوں کی کمی نہیں ہے، مفتیوں کی کمی نہیں ہے، فقہا کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہر طریقے سے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کی حقانیت کے بارے میں سوچنا اور شک کرنا اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، قرآن پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔
لہٰذا آج کوئی کہہ دے کہ قرآن کی 26 آیتیں وہ بڑھا دی گئی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء ہیں، علاقے کے ذمہ دار ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، مقتدی ہیں، جو کارروائی اس سے متعلق ہے وہ کریں گے، ورنہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ ایسے منافقوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو اپنے مفاد کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے قرآن پر اعتراض کرنے لگے، اللہ کو ناراض کرنے لگے۔ ایسے منافقوں سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے باتوں کو سن کر کسی طرح کا کوئی وسوسہ، ایسے لوگوں کے باتوں کو سن کر کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی حقانیت کو ہم ایسے تسلیم کریں جیسے ہم اللہ کو حق مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو حق مانتے ہیں۔ ایسے قرآن کا ایک ایک حرف وہ حق ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کی حقانیت پر اعتماد ہو، یقین ہو، اور ایسے چند بکے ہوئے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اس کی حفاظت کا پورا نظام اللہ نے بنایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا اللہ نے ترتیب بتائی۔ اس کے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں جو قرآن کو جمع کیا گیا اور جس کی ترتیب دی گئی، جس کے بارے میں بھی اس ملعون نے اعتراض کیا کہ ان صحابہ نے یہ آیتیں بڑھائی ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں امت کے ایک بڑے طبقے کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیسے جمع کیا گیا اور اس میں کتنی احتیاط برتی گئی ہے۔ یہ ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی کوئی وسوسہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اسی وسوسے سے بچنے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی، کہنے کا موقع دیا، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ کہ ان صحابہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا کیا نظام رہا، کیسے احتیاط کے ساتھ قرآن کو جمع کیا گیا اور اس کی کیا ضرورت تھی، کیا ترتیب تھی، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن کے حقانیت پر پورا اعتماد نصیب فرمائے۔ کسی بھی کہنے والے کی باتوں میں آ کر اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، اللہ کے دین پر شک پیدا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پوری امت کے ایسے منافقوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے، ایک شرارت ہوئی ہے، اللہ جو ہے اس شرارت اور ان کے اس کے پیچھے جو مقاصد ہے ان کا ہمیں شکار ہونے اور ان کا کھلونا بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو امت کے اور قوم کے، ملک کے جو ضروری اور بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں سے نہ الجھتے ہوئے بچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان فرمایا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جو جاہل لوگ تم سے بحث کرنے لگے، ان پڑھ گوار لوگ بحث کرنے لگے تو سلام کر کے آگے نکل جاؤ، ان سے بحث نہ کرو۔ یہی ترتیب ہمیں یہاں بھی اپنانی ہے۔ ایک آدمی جسے خود کچھ علم نہیں ہے وہ قرآن پر اعتراض کرے تو جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، ان سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، کنارہ کش ہو کر اپنی عبادت میں لگنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔